بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماں باپ پر اولاد کے حقوق اور اس سلسلے کی ان کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں، اسی طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق اور ان کے فرائض بھی بتلائے ہیں، بلکہ اس کو آپ نے اپنی تعلیم و ہدایت میں جزء ایمان کا درجہ دیا ہے۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا ہوا صحیفہ ہدایت ہے، اس میں ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے ساتھ ساتھ اسی طرح دیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال میں خدا کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت اور راحت رسانی کا درجہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب کا قطعی حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت اور پرستش کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ اور دوسری جگہ سورہ لقمان میں ماں باپ کا حق بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر بالفرض کسی کے ماں باپ کافر اور مشرک ہوں اور اولاد کو بھی کفر و شرک کے لیے مجبور کریں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے کہنے سے کفر و شرک تو نہ کرے، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی خدمت پھر بھی کرتے رہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرو گے اور ان کو راضی رکھو گے تو جنت پالو گے، اور اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی اور اظہار ثانی کر کے انہیں ناراض کرو گے اور ان کا دل دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں جو کہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والد کی رضامندی ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی ہے۔ حدیث کا مطلب اور مدعا یہ ہے کہ جو اپنے مالک و مولا کو راضی کرنا چاہے وہ اپنے والد کو راضی اور خوش رکھے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے والد کی رضا جوئی شرط ہے، اور والد کی ناراضگی کا لازمی نتیجہ اللہ کی ناراضگی ہے، لہذا جو کوئی والد کو ناراض کرے گا وہ رضا الہی کی دولت سے محروم رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون؟ یعنی کس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو میں نے ابھی بیان فرمائی، جس میں فرمایا گیا ہے کہ ماں باپ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہیں، یعنی ماں باپ کی خدمت اور راحت رسانی جنت حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے، اور اس کے برعکس ان کی نافرمانی اور اظہار ثانی آدمی کو دوزخی بنا دیتی ہے۔ پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر بہت کمزور ہو جائیں تو اس وقت وہ خدمت اور راحت رسانی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اور اس حالت میں ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب اور مقبول عمل اور جنت تک پہنچنے کا سیدھا زینہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کا موقع میسر فرمائے اور وہ ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک ہی کا بڑھاپا پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکے، بلا شبہ وہ بڑا بد نصیب اور محروم ہے، اور ایسوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ وہ نامراد ہو، ذلیل و خوار ہو اور رسوا ہو۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو پھر ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جد و جہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی یا کسی وجہ سے اس کے بارے میں شبہ ہو گیا تھا کہ اس آدمی کے ماں باپ اس کی خدمت کے محتاج ہیں، اور یہ ان کو چھوڑ کے ان کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے آ گیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم دیا کہ وہ گھر واپس جا کر ماں باپ کی خدمت کرے، کیونکہ ایسی حالت میں اس کے لیے ماں باپ کی خدمت مقدم ہے۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا
کہ جس کسی کے ماں باپ ہوں وہ جہاد اور دین کی خدمت کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلے، اور صرف وہی لوگ جہاد میں اور دین کی خدمت میں لگیں جن کے ماں باپ نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین جہاد کرتے تھے، ان میں بڑی تعداد انہی کی ہوتی تھی جن کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے۔ ترمذی کی ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اور مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ماں تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو کیا تمہاری کوئی خالہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں خالہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری توبہ قبول فرما لے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ پر دل سے نادم و پشیمان ہو کر اللہ سے معافی مانگنا، تاکہ اللہ کے غضب اور اس کے عذاب سے بچ جائے جس کا وہ گناہ کی وجہ سے مستحق ہو چکا ہے۔ اور توبہ کی قبولیت یہی ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دے اور اس سے راضی ہو جائے۔ یوں تو سارے ہی اعمال صالحہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کے گندے اثرات کو مٹاتے اور اللہ کی رضا اور رحمت کو کھینچتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن بعض اعمال صالحہ اس بارے میں غیر معمولی امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت اور اسی طرح خالہ اور نانی کی خدمت میں انہی اعمال میں سے ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ان سب حدیثوں اور ان کی تشریحات سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت انسان کی جنت کا ذریعہ ہے اور ان کی نافرمانی انسان کو دوزخ تک لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنائے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طریقے کی اور ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔